بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی و مضارع اگر نسبت فعل دراں بفاعل یعنی کنندہ کار باشد معروف باشد، چون ضرب زد آن یک مرد و یضرب می زند یا خواہد زد آن یک مرد۔ آج کے سبق میں صاحب علم الصیغہ کیا بتا رہے ہیں، میرے لفظوں میں پہلے سنو۔ صاحب علم الصیغہ آج کے سبق میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ ما قبل میں جو آپ نے بے اعتبار زمانہ فعل کی 3 قسمیں پڑھیں، ان میں ماضی بھی پڑھا، مضارع بھی پڑھا۔ تو ماضی اور مضارع کی 2 صورتیں اور بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ماضی اور مضارع میں سے ہر ایک کی نسبت اگر کام کرنے والے کی طرف کی جائے، کہیں پر بھی ماضی ہو یا مضارع ہو، ماضی یا مضارع کا کوئی بھی صیغہ آپ اٹھا لیجئے، اگر اس کی نسبت کام کرنے والے کی طرف کی جائے، کام کرنے والے کی طرف نسبت کرنے کا مطلب یہ ہے بیٹا اس کے کام کرنے والا معلوم ہو، کام کرنے والا معلوم ہو کہ اس نے کیا ہے، تو جہاں پر معلوم ہوگا وہیں پر اس کی طرف نسبت ہوگی بیٹا، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پر کام کرنے والے کی طرف فعل ماضی یا فعل مضارع کی نسبت ہو تو ایسے فعل ماضی یا فعل مضارع کو بیٹا معروف کہتے ہیں، اور جہاں پر کام کرنے والے کی طرف نسبت نہ ہو بلکہ فعل کی نسبت، فعل ماضی یا مضارع کی نسبت اس کی جانب ہو جس پر فعل واقع ہوا ہے، کرنے والا نہیں، جس پر فعل واقع ہوا ہے اس کی طرف اگر نسبت ہو جائے فعل کی تو بیٹا وہی فعل مجہول کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیے، اگر فعل کے بعد اس کا فاعل مذکور ہے، اس کا فاعل معلوم ہے، بلکہ مذکور نہ کہو معلوم کہو، اس کا فاعل اگر معلوم ہے کہ اس کرنے والا یہ ہے تو ایسے فعل کو فعل معروف کہیں گے، اور اگر کرنے والا معلوم نہ ہو پائے کہ کس نے کیا، بس یہ معلوم ہو کہ کس کے ساتھ ہوا ہے لیکن کس نے کیا ہے یہ معلوم نہ ہو پائے تو اسی کو بیٹا فعل مجہول کہتے ہیں۔ تو اسی کو دوسرے لفظوں میں صاحب کتاب کے لفظوں میں یہ کہو کہ فعل کی نسبت اگر کام کرنے والے کی طرف کی جائے، بھیا نسبت کام کرنے والے کی طرف تبھی ہوگی نا جبکہ کام کرنے والا معلوم بھی ہو، تبھی تو آدمی نسبت کرے گا اس کی طرف، اور کام کرنے والا معلوم ہی نہیں ہو تو اس کی طرف نسبت نہیں کرے گا۔ مثال دوں میں آپ کو، کام کرنے والا معلوم ہو اس کی طرف نسبت، کام کرنے والا معلوم ہو یا یہ کہہ لو کام کرنے والے کی طرف نسبت کی جائے تو فعل معروف، اور اگر کام کرنے والے کی طرف نسبت نہ ہو بلکہ جس پر کام واقع ہوا ہے اس کی طرف نسبت ہو جائے، یا یہ کہہ لو کہ کام کرنے والا معلوم ہی نہ ہو تو ایسی صورت میں فعل کو مجہول کہتے ہیں۔ مثال دوں میں آپ کو، میں اردو میں دے رہا ہوں مثال۔ عربی میں ہم نے کہا ضربا، کیا معنی ہوگا؟ آپ ابھی بتائیں گے کہ ضربا کا معنی ہوا اس نے مارا۔ اب اس نے مارا، ضمیر اس کے اندر، ضربا کے اندر ہوا ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ضمیر سے کوئی بھی مراد ہے وہ آپ کو معلوم تو ہے نا کہ کس نے مارا ہے، تبھی تو آپ کہنا ہے ضربا اس نے مارا۔ مثال کے طور پر ہم اس کو ذکر کر دیں، ہم کہیں ضرب زید، زید نے مارا، تو مارنے والا کون ہے؟ زید، تو کام کرنے والی کی طرف نسبت ہو گئی نا ضربا کی، تو اب اس ضربا کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل ماضی معروف ہے۔ ایسے ہم کہیں ینصر عمر، عمر مدد کرتا ہے، عمر مدد کرتا ہے، تو یہاں پر عمر مدد کرنے والا ہے نا، تو کام کرنے والا تو یہی ہوا، اسی کی طرف فعل کی نسبت ہے، تو اب ینصرو کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ فعل معروف ہے۔ اس کے برخلاف کرنے والی کی طرف نسبت نہ ہو، یا یہ کہہ لو کہ کرنے والا معلوم نہ ہو،
تو فعل مجہول کہلائے گا۔ مثال دوں، میں نے کہا ضرب عمرو، عمر مارا گیا، ضرب عمرو، عمر مارا گیا، قتل زید، زید قتل کیا گیا۔ اب بیٹا زید تو قتل کیا گیا نا، زید پر تو قتل واقع ہوا ہے، زید تو قتل کیا گیا ہے، لیکن قتل کرنے والا، کام کرنے والا کون ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ جس کو قتل کیا گیا ہے اس کی طرف فعل کی نسبت کر دی گئی، یہاں پر جس پر قتل واقع ہوا ہے اس کی طرف نسبت ہو گئی فعل کی۔ تو اب اس فعل کو کیا کہیں گے ہم؟ فعل مجہول۔ ایسے ہی ہم نے کہا یفتح الباب، یفتح الباب، دروازہ کھولا جاتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے۔ تو دروازہ تو کھولا جاتا ہے نا، کھولنے کا وقوع دروازے پر ہوتا ہے، لیکن کھولتا کون ہے، کھولنے والا کون ہے، یہ نہیں پتہ چلا نا۔ جب پتہ ہی نہیں چلا تو اس کی طرف نسبت ہی نہیں ہوئی، کام کرنے والی کی طرف نسبت نہیں ہوئی، بلکہ جس پر کام کا وقوع ہوا ہے اس کی طرف نسبت ہوئی۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ فعل مجہول۔ تو بیٹا چاہے فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو، دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، ایک فعل معروف اور ایک فعل مجہول۔ فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے جس فعل کی نسبت کام کرنے والے کی طرف کی جائے، یعنی کام کرنے والا معلوم ہو، اور فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس کی نسبت کام کرنے والے کی طرف نہ کی جائے بلکہ اس کی طرف کر دی جائے جس پر کام واقع ہوا ہے، یا یہ کہہ لو جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، اسے فعل مجہول کہیں گے۔ تو آج کے اس سبق میں صاحب کتاب نے فعل ماضی اور فعل مضارع میں سے ہر ایک کی دو قسمیں بتائیں، ایک معروف اور ایک مجہول۔ اسی کو اب میرے لفظ تو آپ نے سن لیے، اب صاحب کتاب کی عبارت کو دیکھیے اور میری بات کا انطباق کریے۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب، ماضی و مضارع اگر نسبت فعل دراں بفاعل، ماضی اور مضارع اگر اس میں فعل کی نسبت بفاعل، فاعل کی طرف ہو، فاعل کی طرف ہونے کا مطلب کون سا فاعل؟ یعنی کنندہ کار باشد، یعنی کام کرنے والے کی طرف ہو، معروف باشد، تو ایسا فعل معروف ہوگا۔ مثال چون ضربہ، جیسے کہ ضربہ، اس کا معنی کیا ہے؟ زد آن یک مرد، اس ایک مرد نے مارا، ٹھیک ہے۔ تو مارنے والا، کام کرنے والا معلوم بھی ہے، کام کرنے والی کی طرف نسبت ہو گئی۔ یضرب، وہ مارتا ہے یا مارے گا، اسی کو فارسی میں ترجمہ کر کے دکھا رہے ہیں، میزنت، وہ مارتا ہے۔ یا خواہد زد، خواہد زد مستقبل بن گیا فارسی میں، یا مارے گا کون؟ یک مرد، وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، ٹھیک ہے۔ یہ معروف کی مثالیں دے دی، اور فرماتے ہیں وہ اگر بمفعول باشد، اگر فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو، مفعول کی طرف یعنی جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے اس کی طرف اگر نسبت ہو، یعنی آنکھ کار برو واقع شدہ، مفعول سے مراد وہ ہے جس پر کام واقع ہوا ہو، باشد، مفعول کی جانب اگر نسبت ہو، مجہول بود، تو وہ کیا ہوگا؟ مجہول ہوگا، ہے نا؟ کیا ہوگا؟ مجہول۔ جیسے ضربا، وہ پیٹا گیا، وہ پیٹا گیا، تو وہ تو پیٹا گیا نا، پیٹنے والا کون ہے یہ پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے اس کو ضربا کو مجہول کہیں گے۔ ضربا زدہ شد آن یک مرد، پیٹا گیا وہ ایک مرد، یہ معنی ہوا۔ ایسی فعل مضارع مجہول، یضرب، پیٹا جاتا ہے یا پیٹا جائے گا، پیٹا جاتا ہے تو جو پیٹا جاتا ہے وہ تو معلوم ہوا، لیکن پیٹنے والا کون ہے، فاعل کون ہے، کرنے والا کون ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلا، تو اسے مجہول کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یضرب، پیٹا جاتا ہے یا پیٹا جائے گا۔ اب فارسی میں ترجمہ کر رہے ہیں، زدہ می شود، پیٹا جاتا ہے، یا زدہ خواہد شد، یا پیٹا جائے گا کون؟ یک مرد، وہ ایک مرد، ٹھیک ہے۔
یہ صاحب کتاب نے فرمایا کہ ماضی اور مضارع میں سے ہر ایک معروف بھی ہوتا ہے اور مجہول بھی ہوتا ہے، لیکن باعتبار زمانہ صاحب کتاب نے فعل کی 3 قسمیں کی تھیں، ماضی، مضارع اور امر۔ تو صاحب کتاب نے امر کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ یہ شبہ آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا، تو اس شبہ کا ازالہ کرنے کے لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں وہ امر مذکور نمی باشد مگر معروف، امر مذکور نہیں ہوتا ہے مگر معروف، یعنی یہ معروف اور مجہول دو قسمیں بیان کی، یہ ماضی اور مضارع کی تو بیان کی، امر مذکور کی بیان نہیں کی، جس امر کا ذکر ما قبل میں ہوا اس امر کی یہ 2 قسمیں نہیں بتائیں، معروف اور مجہول۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے نہیں بتائیں 2 قسمیں کیونکہ امر مذکور جو ہے وہ تو صرف معروف ہی ہوتا ہے، مجہول ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں مجہول نہیں ہوتا ہے، معروف کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ امر مذکور کریں، مطلقاً امر نہیں کریں، دھیان رکھنا۔ امر مذکور کیا تھا؟ تو ما قبل میں جو امر جس کا ذکر ہوا اس کی تعریف یہ تھی کہ امر آنکھ دلالت کند بر طلب کار از فاعل مخاطب، امر وہ ہے جو دلالت کرے فاعل مخاطب سے کسی کام کی طلب پر، فاعل مخاطب سے۔ بیٹا جو ہمارے سامنے آدمی ہے اس سے اگر ہم کوئی کام طلب کریں تو ہم اس سے یہ تو کہیں گے تو کر، تو مار، تو جا، تو آ، تو کھانا کھا، تو پانی پی، یہی تو کہیں گے نا۔ تو ما قبل میں جو امر مذکور ہوا وہ تو امر حاضر ہے۔ کیا ہے؟ امر حاضر۔ سامنے والے سے اگر ہم کسی کام کا مطالبہ کریں گے کرنے کا تو بیٹا وہ تو کرنے والا وہاں پر تو معلوم ہی ہوگا نا کہ جس سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہی کرنے والا ہے، اور جب کرنے والا وہاں پر معلوم ہوگا تو کرنے والے کی طرف فعل کی نسبت ہوگی، تو وہ تو معروف ہی ہوگا، وہ تو مجہول ہوگا ہی نہیں۔ اسی لیے صاحب کتاب نے ما قبل میں جس امر کا ذکر ہوا اس امر کی 2 قسمیں نہیں بتائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو صرف معروف ہوتا ہے۔ اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں وہ امر مذکور نمی باشد مگر معروف، امر مذکور یعنی جس امر کا ما قبل میں ذکر ہوا ہے وہ امر صرف اور صرف معروف ہی ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے مگر معروف۔ فرماتے ہیں ماضی و مضارع معروف و مجہول اگر دلالت بر ثبوت کار کند اس بات باشد۔ اب پھر ماضی مضارع اپنی دونوں قسموں کے ساتھ، چاہے وہ معروف ہو یا مجہول ہو، پھر ماضی مضارع اپنے مذکورہ دونوں قسموں کے ساتھ یعنی معروف و مجہول کے ساتھ مل کر اس کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ بیٹا ماضی ہے، ماضی معروف ہم پہلے لے لیتے ہیں، ضربا زید، زید نے مارا، یہ ماضی معروف ہے ضربا، اور ماضی مجہول بھی لے لیتے ہیں، ہم نے کہا ضرب زید، زید پیٹا گیا۔ مجھے ان دونوں مثالوں میں بتاؤ بیٹا، اس میں کام کا ثبوت سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ پٹائی کا وقوع ہوا ہے، یعنی ثبوت اسے کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کام کے ثبوت پر دلالت کر رہا ہے کہ اس نے مارا یا وہ مارا گیا، تو ثبوت تو ہو رہا ہے نا، نفی نہیں ہو رہی ہے یہاں پر۔ اور کبھی ہم ایسے بھی کہتے ہیں زید نے نہیں مارا، ما ضرب زید، زید نے نہیں مارا۔ اب نہیں مارا تو یہاں پر کام کا ثبوت نہیں ہو رہا ہے، کام کی نفی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہم کہیں ما ضرب زید، زید نہیں پیٹا گیا، تو یہاں پر بھی زید کی پٹائی کا ثبوت نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کی پٹائی کی نفی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں پر ثبوت ہو بیٹا، کسی کام کا ثبوت ہو تو اس کو اس بات کہیں گے، اور جہاں پر کسی کام کا ثبوت نہ ہو بلکہ نفی ہو تو بیٹا اس کو نفی ہی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ماضی معروف کی مثال بھی ہم نے دی، ماضی مجہول کی بھی مثال دی، اور دونوں میں سے ہر ایک کے ہم نے اس طریقے سے آپ کو بتایا کہ ایک کہیں پر ثبوت ہو رہا ہے، کہیں پر نفی ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ یہ کہہ لو کہ ماضی معروف ہو یا ماضی مجہول ہو، کبھی تو وہ مثبت ہوگا کبھی منفی ہوگا۔ مثبت ہو تو اسی کو اس بات کہتے ہیں، اور جہاں پر نہ کرنا سمجھ میں آئے تو اسی کو نفی کہتے ہیں۔ تو اس بات و نفی یہ دونوں قسمیں صاحب کتاب بتا رہے ہیں۔ یہ ہم نے ماضی کی مثالیں دی تھی، مضارع کی بھی بنا لو۔ ہم نے کہا ینصر زید، زید مدد کرتا ہے، تو یہاں پر مدد کرنے کا ثبوت ہو رہا ہے۔ اور ہم نے کہا لا ینصر زید، زید مدد نہیں کرتا ہے، تو یہاں پر مدد کرنے کی نفی ہو گئی۔
یہ تو معروف کی مثال ہو گئی. مجہول میں دیکھ لو، یفتح الباب، دروازہ کھولا جاتا ہے، تو دروازے کے کھلنے کا ثبوت ہو رہا ہے نا. اور کہا جائے لا یفتح الباب، دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر نفی ہو گئی. تو فعل مضارع چاہے معروف ہو یا مجہول ہو، وہ بھی کبھی مثبت ہوتا ہے کبھی منفی ہوتا ہے. تو یہی بتانے کے لیے صاحب کتاب یہاں پر قسمیں اور بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں ماضی و مضارع معروف و مجہول، ماضی مضارع معروف اور مجہول اگر دلالت بر ثبوت کار کنت، اگر کسی کام کے ثبوت پر دلالت کرے، اس بات باشد، تو اسی کو اس بات کہتے ہیں، وہی اس بات ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے نصارہ اور ینصرو. وہ اگر بر نفی دلالت کنت، اور اگر نفی پر دلالت کرے، نہ کرنے پر دلالت کرے، نفی باشد، تو وہ کیا ہوگا؟ نفی ہوگا. جیسے ما ضرب ولا یضرب، ما ضرب اس نے نہیں مارا، لا یضرب وہ نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا. ٹھیک ہے، یہ بیٹا ہم نے آپ کو چند باتیں آج کے سبق میں بتائیں. خلاصہ گفتگو یہ نکلا کہ آج کے سبق میں صاحب کتاب نے ماضی اور مضارع کی اولا نسبت کے اعتبار سے دو قسمیں بتائیں، معروف اور مجہول. پھر معروف و مجہول میں سے صاحب کتاب نے ہر ایک کی دو دو قسمیں بتائیں اس بات و نفی کے اعتبار سے کہ اگر کام کا ثبوت سمجھ میں آئے تو مثبت یا اس بات، اور کام کی نفی سمجھ میں آئے تو اسی کو نفی کہتے ہیں. تیسری بات یہ بھی بتائی صاحب کتاب نے کہ امر مذکور جس کا ذکر ماقبل میں اس سے پہلے سبق میں ہوا تھا، وہ امر مذکور صرف اور صرف معروف ہوگا، مجہول نہیں ہوگا. یہ چند باتیں آج کے اس سبق میں آپ لوگوں نے پڑھی، یاد رکھیے.